अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रब का बहुत करम है कि आपसे फिर से बात करने की तौफीक हासिल हुई। शायद ये बात कुछ लंबी हो तो इस वजह से आपसे सब्र की उम्मीद रखता हूँ। कई दिनों से एक्चुअली दिल की कुछ अजीब ही कैफियत है, तो इस वास्ते अगर कुछ बात सख्त कहूँ या ब्लंटली कहूँ तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर आप मेरी बात सिंसियरली और ध्यान से सुनने की कोशिश करें तो काफ़ी हद तक आपको मेरी बात सही लगेगी। जैसा आप सब जानते हैं कि अब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे हैं, होने वाले हैं, है ना? तो मैं हैरान हूँ देखने के लिए कि मेरी कौम इन इलेक्शंस में क्या डायरेक्शन लेगी। आप सभी साहिब इल्म क्या फिर से उन्हीं तंजीमों को पार्लियामेंट भेजेंगे जिन्हें आपने आखिरी बार कामयाब करके पार्लियामेंट में भेजा था? वही तंजीमें जो आपके एहसासात को आईने हिंद में पार्लियामेंट में सारे मुल्क के सामने नहीं रख पाते। जैसा आप सब जानते हैं, 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद लोकसभा में एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 एमपी हजरात थे और राज्यसभा में पीडीपी के 2 एमपी हजरात थे। आज इंटरनेट का ज़माना है और आप खुद देख सकते हैं कि आपके इन नुमाइंदों ने आपकी क्या-क्या बात पार्लियामेंट में की, जबकि यहाँ आपकी नेटिव आइडेंटिटी पे भी हमले हो रहे थे। ये तंजीमें आपसे और आप पे सालों से हुकूमत करती आ रही हैं। इनकी पुश्तें आपकी सियासत चला रही हैं और आपको मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। आप खुद इनके कौल, इनके काम करने के तरीके से बखूबी वाकिफ़ हैं। आप जानते हैं कि इन तंजीमों ने कौम के लिए क्या-क्या किया और ये कौम के लिए क्या-क्या करना चाहते हैं। आप इस सब से बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं बस ये देखने के लिए हैरान हूँ कि इन इंतखाबात में क्या आप लोग फिर से इन्हीं को सपोर्ट करके इन्हें पार्लियामेंट पहुंचाएंगे जैसे पिछली बार आपने इन्हें पहुंचाया। और देखिए, इन्हीं तंजीमों से लोग निकल कर अपनी अलग-अलग जो तंजीमें बनाकर बैठे हैं। हालांकि हम किसी की नीयत के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो तो नियतों का जवाब अल्लाह ताला को देना होता है। लेकिन जहाँ तक कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के ज़िम्न में ये इशू है, तो जब तक इन नई पार्टियों का बेस स्ट्रांग नहीं होता तब तक हमारे नज़दीक इनको वोट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अगर ये कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो वो ज़ाया समझा जाएगा, ज़ाया ही होगा। खैर, कश्मीर की सियासत समझना अगर कश्मीर पे बात करने जितना आसान होता तो क्या ही होता। लेकिन एक बात है जो आज के टाइम में मैं आपसे बड़ी क्लियरली और बड़ी सादे तरीके में करना चाहता हूँ कि कश्मीर की सियासत और सियासी लीडर, हमारी सियासी तंजीमें और वो कोई भी किसी भी कैरेक्टर की हो, पामाल आम है। लेकिन ये हमारी कमज़ोरी कि कौमी तकब्बुर में जो हम सब में भरा पड़ा है, हमें अपनी असल हालात, अपनी हकीकत, जिस रास्ते पे, जिस मोड़ पे आज हमें हमारी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ या पॉलिटिकल लीडर्स ने खड़ा किया है, वो हम एक्नॉलेज नहीं करते और नहीं कर पा रहे। मुझे ज़ाती तौर इस सियासत में कोई हिकमत नज़र नहीं आती और इसीलिए मुझे इसमें किसी खैर की उम्मीद नहीं है और ना ही इसमें मुझे कोई खैर दिखता है। आप सब सुनने देखने वालों में से जो मुझे पहले से जानते हैं, उन्हें मालूम है, और जो नहीं जानते वो शायद ये सोच रहे होंगे कि आज ये कोई दूसरा आया है हमें बातें सुनाने। लेकिन शायद मेरी बात आप तक पहली बार पहुंच रही है, लेकिन मैं खुद 2018 से ये बातें कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे या इंडिविजुअली। आप सोशल मीडिया चेक कर सकते। थैंकफुली सोशल मीडिया इट डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। जहाँ भी मुझे ज़ाती तौर मौका मिला है,
میں سالوں سے آپ لوگوں کو یہ کہتے آیا ہوں کہ آپ اپنی سیاست اپنے ہاتھ میں لیں، ٹریڈیشنل پولیٹیکل سسٹم کو ترک کریں اور کشمیر کی نیٹو آئیڈینٹی کو بیس بنا کے ایک الگ انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو بیس دے۔ میں آپ سب سے یہ سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہند کی سیاست میں آج ہمارے ٹائم پہ ایک ایسا وقت آیا ہے، یہ کچھ شاید قدرت کا کرنا ہوتا ہے کہ جہاں آج ہند کی سیاست یہاں اس مقام کو پہنچی ہے کہ ایک ہسٹری بننے والی ہے، ایک ہسٹری چینج ہوتی ہوئی ہمیں دکھ رہی ہے، اور ہم کشمیر کے نوجوانوں کو چاہیے تھا کہ کشمیر میں ایک ایسی پولیٹیکل موومنٹ شروع ہوتی جو کشمیر کو انڈیا یا ہند کے نیشنل ڈائریکشن میں اس کی فیوچر کو اس نیشنل ڈائریکشن میں سیکیور کر سکتی۔ جب 2019 میں 370 کا فیصلہ ہوا، تب سے میں آپ لوگوں سے اس بات پہ آپ لوگوں کو آمادہ کرنے کی پرزور کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے جموں والے بھائی ایک الگ سٹیٹ مانگ رہے ہیں جموں کے لیے، ویسے ہی ہم بھی کشمیر کے لیے مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس کو سٹیٹ ہوڈ کی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ کرے سینٹر سے۔ مجھے جہاں بولنے کا موقع ملا وہاں میں نے یہ کہا، اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ قدرت نے سرزمین ہند کو اس کی طاقت کا احساس عطا کیا ہے، اور آج کے وقت میں اس زمین میں رہنے والے میجورٹی ریلیجن کے لیڈران کو اس طاقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں، قدرت نے اس کا فہم بھی ان کو عطا کیا ہے۔ کیا آپ کو نہیں دکھتا کہ دنیا میں ہند کا انفلوئنس کتنا بڑا اور ہمارے ملک کو انٹرنیشنل ارینا میں کتنا انفلوئنس حاصل ہوا؟ میں 2019 سے آپ سے یہ التجا کر رہا ہوں کہ اپنی سیاست کو ہند کے انٹرسٹ کے ساتھ لنک کریں۔ اگر آپ اپنی نیٹو آئیڈینٹی کو برقرار اور سیکیور رکھنا چاہتے ہیں، کوئی انفلوئنس گروپ تو ہو جو کم سے کم کشمیری کلچر کو سیکیور کرنے کے لیے سنسیئر ہو اور اس کے لیے کام کر سکے۔ جو پرانی سیاست آپ کو یاد ہے وہ ختم ہو چکی۔ میں آپ کو سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے جیسے حالات ہم پہ آنے والے ہیں یا دنیا میں پیش ہونے والے ہیں، ہمارے آس پاس ملکوں کی وجہ پہ آنے والے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ انفلوئنس گروپ نہ ہوگا اور آپ کی پریورٹیز آپ کو اپنے ساتھ کلیئر اور ٹھیک نہیں ہوں گی، تو آنے والے مسئلوں میں کشمیر یا کشمیریت غائب ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کہ میری قوم آپ سب کو مذاق لگتا ہے، آپ کو سب کچھ مذاق لگتا ہے، اور مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ایک نان سیریس قوم ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو بھی کوئی سیریسلی نہیں لیتا۔ آپ پہ جو سیاسی رہنما مسلط کر دیے گئے، آپ ان کے ڈیزرونگ تھے اور ابھی بھی ہیں۔ آپ یہ تو نہیں جٹلا سکتے کہ رب کہتا ہے کہ میں ایسے ہی حاکم اور بادشاہ لوگوں پہ مسلط کر دیتا ہوں جیسے لوگوں کے ذاتی حال ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم پہ حق بیٹھتی ہے۔ ہم بہت ہی ناشکرہ اور ایک منافق قوم ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، معاف کرے۔ جو میں بات کہنے آپ سے جا رہا ہوں، کہیں مجھے آپ اس بات کے عوض میں مار نہ دے۔ اگر کشمیر میں یہ حضرت سادات اور ولی اللہ نہ آئے ہوتے تو شاید آج بھی ہم ناگوں کو پوج رہے ہوتے، اور آج جب ہمارے پاس دین آ چکا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ دین ہمیں خود ہی ملا، وراثت میں ملا ہے۔ اور ہم یہ قوم ہے جو اپنی قدیم تاریخ بس اس لیے اکنالج نہیں کرتے کیونکہ ہماری تاریخ میں ہزاروں سال ہم ناگوں کی پوجا کرتے رہے۔ ہم یہ اکنالج نہیں کرتے کہ ناگ ہمارے اجداد تھے اور ہمارے اجداد ناگوں کو پوجتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہزاروں سال تک ناگوں کو پوجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ولیوں کے ذریعے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنا دین ہم تک پہنچایا۔ اصل میں ہم وہ قوم ہے جو ہر چیز اور ہر کام کو کرنے سے پہلے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں،
اور ہمیں بڑی بڑی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے اور ان بڑی باتوں پہ عمل نہ کرنا ہمیں پسند ہے، اور دین کے نام پہ جس کسی کے ساتھ بھی ہماری اختلاف ہوتا ہے اسے کافر اور ایجنٹ کہنا ہمارے لیے ایک ٹرینڈ ہے۔ بے شک اکثر یہ ہم سب کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، ہم میں سے جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جو ولی طبیعت ہے، وہ تو اس سب سے مبارک، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت رکھی ہے۔ کچھ سال پہلے جب ڈی ڈی سے الیکشن اور میونسپل الیکشن ہو رہے تھے تو میں نے آپ سب سے بڑی گزارش کی تھی، بار بار گزارش کی تھی کہ آپ ان کو ووٹ نہ دے جو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ڈی ڈی سی اور میونسپل الیکشنز میں جیت کے وہ 370 واپس لائیں گے۔ وہاں بھی آپ نے انہی کی پراکسیز کو جتایا۔ میں نے آپ سے یہ بڑی گزارش کی تھی کہ یا تو آپ خود الیکشن لڑے یا ان نوجوانوں کو کنٹیسٹ جو انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرے۔ اس کی یہ وجہ، اس کا یہ مقصد تھا کہ تب موومنٹ ایک رائٹ تھا اور ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجول پولیٹیکل گروپ بن سکتا تھا۔ وہ چانس اب آپ کے پاس نہیں، کیونکہ تب سارا شفل ہو رہا تھا اور شاید نئی لابیز جو بن سکتی تھی، جو بنی بھی، جو پھر سے انہی لوگوں کے پاس آ گئی جو آپ کے اور قوم کے فائدے سے پہلے اپنا اور اپنے فیملی پارٹیز کا فائدہ دیکھتے۔ میں آپ سے یہ بات بڑی بلنٹلی کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، جن کو یہ پتا ہے کہ سیاست ایک اسٹریٹ لائن نہیں ہوتی، وہ اس بات کو سمجھ جائیں۔ شاید 2024 پارلیمنٹری الیکشن میں شری نریندر مودی تیسری بار ہمیں ہند کے پرائم منسٹر کے روپ میں ہمیں دکھیں گے، اور میں یہیں سے آج پہلے ہی ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا پاور سینٹر پی ایم او ہے، اور اسی وجہ سے رولنگ پارٹی۔ آپ اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ ہند کی سیاست 10 سال پہلے والی سیاست نہیں رہی۔ دنیا بھر میں بھی یہ ایک ٹرینڈ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں سٹیزنز ملک سارے سیکولر ڈیموکریسیز کو چھوڑ کر ریلیجس ڈیموکریسیز کی طرف رائٹ ونگ ہو رہے ہیں، اور میں ذاتی طور سے خود سیکولر ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم کو ایکنالج نہیں کرتا۔ آپ میں سے جو مجھے جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں۔ مجھے بھی ہر مسلمان کی طرح یہی بہتر ہے کہ فرد خلافت میں پیدا ہوتا اور شریعت کے سیاسی اور سماجی اعتبار پورے کرنے میں اپنی زندگی صرف کر دیتا، لیکن جہاں ہم پیدا ایک غیر اسلامی ممالک میں ہوئے ہیں اور ہمارے نزدیک خلافت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پاز پہ ہے، اور آگے صرف حضرت مہدی کے نزول سے پھر عرب میں ڈکلیئر ہوگی جو بات حق ہے اور اپنے مقررہ وقت پہ یہ ہو کے رہے گی۔ لیکن اس بیچ میں خلافت کے دعوے کرنے والے ہمارے نزدیک فتنہ ہے اور دین کے نام کو استعمال کر کے سیاسی انفلوئنس کو مس یوز کرنے کی ایک کوشش۔ ہمارے نزدیک خود کو اسلامی ملک کہنے والے ممالک، کنٹریز جن کے سارے فائنینشیل سسٹم ربا پر چلتے ہیں اور جن کی سیاسی آرگنائزیشنز زائنسٹ یہودیوں کی غلام ہو، ہماری ایلیجنس ان ملکوں کے بالکل خلاف ہے۔ ہماری قوم کے کچھ لوگ یہاں کسی وقت نعرے مارا کرتے تھے، اور اکثر یہ ہمارے بچوں میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ کمنٹس پہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت چلائیں گے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خلافت صرف ڈکلیئر کرنے سے نہیں چلتی، نہ ہوتی ہے، جیسے کہ ISIS والوں نے سیریا وغیرہ سے کی تھی۔ ہمارے یہاں بھی NCPD ٹائم میں یہاں کئی بار ISIS کے جھنڈے نکالے، بنا سمجھ کے ہر کسی چیز کو دین کے ساتھ جوڑ دو، اور جو ہمارے مخالف ہیں ان کو ایجنٹ بول دو۔ یہ یہاں پہ ہمارا ایک ٹرینڈ چلا تھا۔ میں یہ سب آپ لوگوں کو کیوں بول رہا ہوں؟ دیکھیے میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، یہاں کشمیر میں سب نے اصل میں صرف اپنا فائدہ سوچا۔ کسی کو پاکستان کی بات سے فائدہ دکھا تو اس سے پاکستان کی بات چلائی۔ ہمارے مین اسٹریم لیڈروں کو یہاں دلی میں کچھ فائدہ دکھا تو انہوں نے دلی میں دلی کی بات چلائی۔ کشمیر میں
पाकिस्तान की बात चला चला के अपना फ़ायदा देखा, बीच में कश्मीर को मारा। ये हकीकत है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हुकूमत हिंद उन दिनों कांग्रेस थी और कांग्रेस इस स्टेटस को चलाती थी, वो इससे खुश थी। अब जो सरकार है वो ये नहीं मानती, और वो आपके इन लीडरों की कमजोरियों से सब वाकिफ है, और इन लीडरों को जो बोला जाएगा वही होगा। आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट पार्टी को यहाँ अपने ही बनने नहीं देंगे। जब आप कुछ कर सकते थे, जब मैंने आपको ये सजेशन 3 साल पहले दी थी, तब शायद आपको इस मेरी सजेशन में कोई फायदा ना दिखता तो शायद आप सीरियस हो जाते। अब बात सुनिए, शायद अब आपको कोई फायदा दिखे, और अगर आप सीरियस और सिंसियर है तो शायद आपकी वजह से आपकी कौम को भी कुछ फायदा हो फ्यूचर में। हमारे मुल्क की सियासत बहुत बदल चुकी है, बहुत चेंज हुई है। इस चेंज होने की वजह से पावर सेंटर मुल्क में जो होता है वो भी चेंज हुआ। कई सालों तक जब तक सेकुलरिज्म मुल्क को पसंद था तो कांग्रेस को मुल्क ने मजबूत किया और कांग्रेस को ताकत दी। इस दौरान अपोजिशन अपना काम करती रही, मगर कांग्रेस ताकत में रही। आज जब मुल्क सेकुलरिज्म को छोड़ रहा है, दूर हट रहा है, तो मुल्क ने बीजेपी को मजबूत किया और बीजेपी को ताकत दी। आज भी अपोजिशन अपना काम करती है, लेकिन सेंट्रल अथॉरिटी बीजेपी के पास ही रहेगी। तब तक रहेगी जब तक कि मुल्क अपना ये एम्बिशन रियलाइज ना कर ले। देखिए, कुदरत को काम लेना होता है और वो किसी से कुछ भी काम ले लेती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की कश्मीर यूनिट में बहुत सारे लीडरान हैं। अक्सरकार लीडर नॉन सीरियस है, जिनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेवेंसी नहीं है। मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि जहाँ आप बाकी पार्टीज को सपोर्ट दे रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं या उनके साथ एक्टिव हैं, जो कि अल्टीमेटली सारे बीजेपी में फनल होते हैं, और ये सच है। बैकडोर अलायंस सारे बीजेपी के साथ ही करते हैं। आप में से अगर कुछ सीरियस लोग बीजेपी में ही घुस जाएं, कश्मीरी बीजेपी यूनिट को स्ट्रांग करें, मजबूत करे और अपनी पोजीशन स्ट्रांग करके कश्मीर के लिए एक स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ग्रुप बनाए, जो कम से कम डायरेक्टली ट्रेडिशनल प्रोपेगेंडा के बगैर अपने लोगों का काम आगे करवा सके। अब आप बोलेंगे कि ये हमें बीजेपी ज्वाइन करने को कह रहा है, और बीजेपी जो कि एक एंटी मुस्लिम पार्टी है वगैरह। सही बात है, मैं आपको बीजेपी ज्वाइन करने को ही कह रहा हूँ। और बीजेपी कश्मीर में एंटी मुस्लिम पार्टी नहीं। आप बाकी मुल्क के बारे में अभी नहीं सोच सकते, जबकि आपके जब खुद के हाल फटे हाल हो। दिस गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। ये सियासत है, चैरिटी नहीं। और ये मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो ये समझता है। देखिए, मैं जब अपनी मीटिंग्स में आप लोगों से मिलता हूँ और आपको ये कहता हूँ कि आप खुद अपनी सियासत हाथ में ले, किसी पार्टी के साथ होना ज़रूरी नहीं, तो आपसे पहला सवाल मुझे यही आता है कि हमारे काम कैसे होंगे और हमारा कौन सुनेगा और हमारा बैक क्या होगा। बैक होना ज़रूरी है। शायद आप ये बात इस वक्त एक्सेप्ट ना करें, लेकिन ये सच है, और असल मुद्दा हकीकतन भी यही है कि काम कैसे हो और जो ग्रुप बने उसका पॉलिटिकल अथॉरिटी कहाँ से आए। मेरी बीजेपी कश्मीर को ज्वाइन करने की जो सजेशन है, ये मैं आपको एज ए लास्ट ऑप्शन बोल रहा हूँ। अभी तक मैं आपको बाकी एडवाइस दे रहा था एज ए इंडिपेंडेंट कीजिए या इंडिपेंडेंट एफर्ट कीजिए, और पिछले 7 सालों से मैं इस स्ट्रगल में हूँ, और 2016 से जब से मैं यूनिवर्सिटी से निकला हूँ तब से मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि पार्टियों को छोड़ो और नेटिव बेस्ड इंडिपेंडेंट मूवमेंट तैयार रखो, आगे काम आएगी। मैंने खुद को ही पार्टी ज्वाइन नहीं की, कभी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि रीजनल पार्टीज का जो भी आइडियोलॉजी थी ये मुझे पहले समझ आ गया था, और मुझे नेशनल पार्टी से तो कोई सरप्राइज ही नहीं था, क्योंकि ये एक नेटिव रेस का काम होता है। ये हमारा काम था कि हम एक ऐसी स्ट्रांग
پولیٹیکل گروپ بنائے کہ ملک کی سینٹرل لیڈرشپ کے ساتھ ہم اپنے اسٹیٹ کے انٹرسٹس کے لیے اچھے سے نیگوشیٹ کر سکتے، لیکن ہماری سیاست میں کبھی یہ سینس تھا ہی نہیں، اور نہ ہی ہمارے لیڈروں میں. اور اپنے ٹائم میں جو میں نے 7 سال سیاست میں دیے، مجھے یہ سمجھ آیا کہ شاید یہ سینس ہماری قوم میں بھی نہیں ہے. اب لوگ سب کچھ ہو، ہم سب کچھ ہیں بس لیکن باتوں میں. مجھے خود ذاتی طور پہ لوگوں کے کلیکٹیو کانشیس کو سیٹسفائی کرنے کی کوئی دلچسپی نہیں، اسی لیے میں اس ویڈیو میں وہ سب نہیں کہہ رہا جو آپ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اور ٹائم ول شو اٹ. آپ کو میری نیت کے بارے میں رب نہیں پوچھیں گے، نہ ہی مجھے آپ کی نیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس دنیا میں سب کو اپنی نیت، اپنی عمل اور اپنی سوچ کے حساب سے کچھ اختیارات اور ہنر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. رب ہر بندے کو اس کی عمل کی نیت اور اس کی سوچ پہ پوچھیں گے، نہ کہ دوسرے کی. سب کے ہی معاملے ان کی عمل اور نیت کے حساب سے ہوں گے، یہ حق ہے. ہمیشہ کی طرح میں نے آپ کے سامنے اپنی یہ بات رکھی ہے. شاید میرے بولنے کا انداز کچھ سخت ہو، کیونکہ میری کیفیت آپ کا حال دیکھ کے یہ بیان کر رہی ہے. میں اس لیے آپ سے بھی یہ معافی چاہتا ہوں. میں نے اپنی بات کہہ دی، آپ میں سے کسی کو سمجھ آئے، کوئی عمل کرے نہ کرے، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. اور وقت جو ہے وہ ہر بات کو کھول کے پیش کرتا ہی ہے، اور ہمیں آگے انشاءاللہ یہ ضرور دکھے گا. میرا اپنا ایک ذاتی ویژن ہے، میرا اپنا ایک ذاتی نظریہ ہے. میں کشمیر کے مسلمانوں کو، ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک سپورٹ دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں کشمیر کو مسلمانوں کے، اس ملک کے مسلمانوں کے لیے ایک بیکن دیکھنا چاہتا ہوں. یہ میرا اپنا ایک نیشنل ڈائریکشن ہے، نیشنل پولیٹیکل ویژن ہے. اور جس ڈائریکشن میں ہند کی پریزنٹ ڈائریکشن ہے وہ مجھے بہت پازیٹیو لگتی ہے. میں ہمیشہ ہی اس کے لیے کام کرتا رہا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا، کیونکہ آنے والا وقت چیزوں کو کلیئرلی مینیفیسٹ کر دے گا. تو آپ کو ایک قوم ہونے کے ناطے میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. شاید آپ میں سے کسی تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا جس کے ضمن میں نے یہ ویڈیو اور یہ بات آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو تو سمجھ آئے، کچھ نہ کچھ تو اثر ہو. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. آگے بھی آپ سے اپنے خیالات پہ بات چلتی رہے گی. شکریہ.